بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فردہم. باوز بلند نعرہ صلوات. نبی کے بعد ولی کو ستایا جانے لگا. نبی کے بعد ولی کو ستایا جانے لگا. گلے میں باندھ کے رسی گلے میں باندھ کے رسی پھرایا جانے لگا. یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ. نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا. فدق تو چھین لیا ہے رسول ذاتی سے. فدق تو چھین لیا ہے رسول ذاتی سے. نہ جانے کیوں در زہرا نہ جانے کیوں در زہرا جلایا جانے لگا. یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ. نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا. حسن حسین کے سر پر تھا جو فلح کی طرح. حسن حسین کے سر پر تھا جو فلح کی طرح. جہاں سے عبور کرم کا جہاں سے عبور کرم کا وہ سایہ جانے لگا. یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ. نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا.
فدق تو چھین لیا ہے رسول زادی سے، فدق تو چھین لیا ہے رسول زادی سے، نہ جانے کیوں در زہرا، نہ جانے کیوں در زہرا جلایا جانے لگا، یا رسول اللہ ہے نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا، ملوکیت کے جہاں میں فروغ کی خاطر حسن کو زہر حلال پلایا جانے لگا، یا رسول اللہ ہے نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا، جہاں پہ اہل ثقیفہ کی کھل گئی سازش، لہو جوان ابا کا، لہو جوان ابا کا بہایا جانے لگا، یا رسول اللہ ہے نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا، میرے نبی کی شریعت بھی خون روئی جب، میرے نبی کی شریعت بھی خون روئی جب، نماز عصر پہ خنجر، نماز عصر پہ خنجر چلایا جانے لگا، یا رسول اللہ ہے نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا، میرے نبی کی شریعت بھی خون روئی جب، نماز عصر پہ خنجر، نماز عصر پہ خنجر چلایا جانے لگا، نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا، غریب زہرا کا لاشا کریں گے ابو پامال، غریب زہرا کا لاشا کریں گے ابو پامال، ہائے غریب زہرا کا لاشا کریں گے ابو پامال، تمام لاشوں کو رن سے، تمام لاشوں کو رن سے اٹھایا جانے لگا، نبی کے بعد
ستایا جانے لگا، گلے میں باندھ کے رسی، گلے میں باندھ کے رسی، پھرایا جانے لگا، یا رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ، نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا۔ بار دیگر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بارئ الخلائق أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير، السراج المنير، حبيب إله العالمين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم مصطفى محمد، لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته، نور الانوار، حجج الجبار، والد الائمة الاطهار، المولود في بيت ظل السار، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، امام المشارق والمغارب، علي بن ابي طالب، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمعين، من يومنا هذا إلى صباح قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله صلوات محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس شہادت نبی کریم مرسل اعظم سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے یہ مجلس، اور
ابھی اس مجلس کے بعد ٹھیک 4 بجے قبرستان میں بھی ایک مختصر مجلس کا اہتمام ہے. آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں انشاءاللہ. 28 صفر کی جو تاریخ ہے، ایک طرف ذات گرامی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، اور مشہور روایات کی بنیاد کے اوپر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شہادت کی تاریخ ہے. عزیزان گرامی، رات کی مجلس میں قرآن کریم کی آیتوں کے ذیل میں خصوصیات پیغمبر کا تذکرہ میں نے کیا کہ قرآن نے نبی کریم کی کیا کیا خاصیتیں بیان کی ہیں. میرے خیال سے 3 یا 4 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ جس میں بیان ہوا کہ پیغمبر حریص ہیں، مومنین کے ہمدرد ہیں. حریص بئی معنی ہے کہ پیغمبر چاہتے یہ ہیں کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور مومنین کے لیے ہمدرد ہیں، رؤوف و رحیم ہیں. یہ قرآن کی لفظیں ہیں. اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت میں نے کی، جو آیت میں نے پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک پیغمبر کی ذات گرامی، آپ کی حیات طیبہ ہم مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. اور یقیناً ظاہر ہے کہ آئیڈیل کوئی ایسی ذات تو نہیں ہو سکتی کہ جس میں نقص پایا جاتا ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اس میدان میں جو سب سے آگے ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنائے گا. اور جو ہے نا، کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے تو اس میدان میں سب سے بڑی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنائے گا تاکہ ایک منزل تک پہنچ سکے. اسی طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں رکھیں. ایک نبی باطنی کو رکھا، ایک نبی ظاہری کو رکھا. نبی باطنی انسان کا ضمیر ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا، جب انسان کسی غلط کام کی طرف بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ہے نا. اس کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ اسے ٹوکتا ہے، روکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. مگر یہ انسان بہکاوے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ ضمیر کی آواز کو سن کر انسنا کر دیتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے. تو اللہ نے جو نبی باطنی رکھا ہے یہ ٹوکنے کے لیے رکھا ہے، روکنے کے لیے رکھا ہے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے رکھا ہے. یہ ضمیر اندر کا بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، مگر انسان اس کی بات کو انسنا کر دیتا ہے. لیکن ہے ایک چیز اندر. تو اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ انسان نبی باطنی کی بات کو نہیں سنتا، تو نبی ظاہری کا انتظام کیا. اللہ نے ہادی ظاہری کا انتظام کیا، کبھی نبیوں کی صورت میں، کبھی اماموں کی صورت میں، اور آج بھی الحمدللہ ایک امام ہادی برحق پردہ غیب میں ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ انتظام ہے. اچھا، ایک بات اور میں کلیئر کر دوں، بات پردہ غیب کی آئی ہے. بہت سے لوگوں کا تصور یہ ہے پردہ غیب کا مطلب امام کہیں اور ہے، پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہاں. نہیں، اسی دنیا میں ہے، ہمارے سامنے امام ہے. ہم نے بارہا امام کو دیکھا ہوگا. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے اور جب ہم ان کے رخ انور کو دیکھیں گے، ان کے چہرے مبارک کو دیکھیں گے، تو ہم کہیں گے ارے ان کو تو فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا. کبھی مسجد جمکران میں دیکھا، مسجد سیلا میں دیکھا، مسجد کوفہ میں دیکھا، اپنے کمپالا کے امام باڑے میں دیکھا. یہ باتیں ہم کہیں گے وہاں پر. توجہ ہے نا. اس کا مطلب امام اسی دنیا میں ہے، ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے اس لیے کہ ہمارے آنکھوں پر، ہمارے چہرے پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. جس دن یہ پردے ہٹ جائیں گے، امام کا چہرہ، امام کا رخ انور ہمارے سامنے ہوگا. توجہ ہے نا.
تو اللہ نے یہ اہتمام کیا، نبی باطنی رکھا، نبی ظاہری کو اس لیے رکھا کہ نبی باطنی کی بات اگر انسان نہ مانے تو نبی ظاہری کی بات مانے۔ اب جو انبیاء کا سلسلہ رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا خاتم النبیین تک پہنچا، آخری نبی تک۔ آخری نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے تمام نبیوں کو اپنی امت کے اوپر گواہ بنایا اور ہمارے نبی کو آدم سے لے کر قیامت تک کی تمام امتوں اور ان کے نبیوں پر گواہ بنایا، جو ہے نا، یہ خصوصیت پیغمبر کی ہے۔ تو اللہ نے اس پیغمبر کو، اس نبی کو آئیڈیل بنایا۔ اب جب نبی کو آئیڈیل بنایا تو ان کی خصوصیات بھی بیان کی۔ کل 2-3 خصوصیتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں قرآن کی آیتوں کے ذیل میں پیش کی تھیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی 3-4 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جس میں نبی کی خصوصیت بیان کی گئی، بطور خاص ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اتنے سارے نبی بھیجے اللہ نے، 1,23,999 انبیاء بھیجے، سب کے بارے میں بیان کیا۔ نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، آدم کو بھیجا، شیش کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، ذوالنون کو بھیجا، پتہ نہیں کتنے انبیاء بھیجے، ہے نا۔ سب کے بارے میں بیان کیا کہ مبعوث کیا اور یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ دیا، یہ کتاب دی، یہ شریعت دی، یہ صحیفہ دیا، یہ قانون دیے، سب کے بارے میں بیان کیا۔ مگر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں نبی کو بھیجا تو تم پر احسان کیا، فلاں نبی کو بھیجا تو تم پر احسان کیا، فلاں نبی کو بھیجا تو تم پر احسان کیا، کبھی نہیں کہا اللہ نے۔ مگر جیسے ہی آخری نبی کو رسالت پر مبعوث کیا تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم پر تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ کیا سمجھا آپ اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم کی بعثت ہمارے اوپر احسان ہے پروردگار عالم کا۔ اللہ نے احسان کیا ہے آخری نبی کو ہم پر بھیج کر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دین کو مکمل ہونا ہے، وہ دین جو آدم سے چلا ہے اللہ کا، وہ دین آیا آخری حضرت عیسیٰ تک آیا، حضرت عیسیٰ کے بعد خاتم النبیین تک آیا۔ اب خاتم النبیین کو دین کامل بھی کرنا ہے، مکمل بھی کرنا ہے، اور دین کو مکمل طور پر پہنچانا بھی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اللہ نے کہا یہ نبی جو آخر میں آیا ہے یہ احسان ہے اللہ کا تمہارے اوپر۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے، جب اللہ نے ہمارے نبی کو بطور احسان ہم پر بھیجا ہے تو خدا نے خود قرآن میں اعلان کیا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اگر نبی کی ذات مبارک، ان کے اقوال، ان کی سیرت ہمارے اوپر احسان ہے تو انہوں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد، ہے نا، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا، نیکی کیا تمہارے ساتھ کہ تمہارے درمیان محمد کو بھیجا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام کے سارے فرقے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، اور میں آج یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ، جیسا ہم مانتے ہیں ویسا تم نہیں مانتے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد پر۔ نبی کے درجے کو ہم نے نہیں گھٹایا ہے، آپ نے گھٹایا ہے۔ چلیے آئے دیکھتے ہیں آگے اور کیا خصوصیت ہے پیغمبر کی۔ ایک خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے نبی کریم کی ذات کو بطور احسان ہمارے اوپر نازل کیا ہے، ہمارے اوپر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نبی کی رسالت کو چھوٹا مت سمجھو، یا یہ مت سمجھو کہ جہاں جہاں اسلامی ملک ہے بس اسی کے لیے نبی ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے اعلان کیا کیا کہ میرے محمد کی نبوت یونیورسل ہے، عالمی ہے۔ توجہ ہے نا، کسی ایک جگہ کے لیے محدود نہیں ہے یا ایک وقت کے لیے محدود نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سورہ سبا کی 28 نمبر آیت۔
کہہ رہے کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا ہے، اے محمد آپ کو نہیں بھیجا الا کافۃ للناس، مگر یہ کہ آپ کو لوگوں کے لیے کافی بنا دیا ہم نے. غور کیجئے گا، کافۃ للمؤمنین نہیں کہا ہے، کافۃ للمسلمین نہیں کہا ہے، کافۃ للناس کہا ہے، لوگوں کے لیے کافی بنا دیا. یعنی محمد جتنا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے اتنا ہی غیر مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ذات ختمیہ مرتبہ جتنی ہمارے لیے ہے اتنی ہی عام انسانوں کے لیے بھی ہے. تو محمد کو اپنے اندر محدود نہ کریں کہ صرف مسلمانوں کا رسول. آج بہت سارے ہمارے خطیب و ذاکرین بھی منبر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اسلام. میں سمجھتا ہوں یہ اصطلاح اس آیت کے ذیل میں غلط ہے، کیونکہ ہمارا نبی صرف اسلام کا رسول نہیں ہے، عالمین کا رسول ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور پھر کہا بشیرا و نذیرا، اے میرے نبی آپ کو میں نے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، جبکہ زیادہ تر لوگ اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. حقیقت یہی ہے نا، ہم نے محمد کو اپنی جاگیر سمجھا نہیں. کھولیں ہاتھ کو، دل کو کھولیں، دنیا کو بتائیں کہ محمد صرف ہمارے نہیں ہیں، آپ کے بھی اتنے ہی ہیں، ہمارے بھی اتنے ہی ہیں، ان کے بھی اتنے ہی ہیں. تاکہ محمد جس طرح یونیورسل ہے ویسے ہی محمد کا پیغام بھی یونیورسل بن جائے، ویسے ہی محمد کے سینے پر نازل ہوا قرآن بھی یونیورسل بن جائے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. اچھا صاحب، یہ تو دوسری خصوصیت ہوئی. پہلی خصوصیت کیا کہ پیغمبر جو ہے کیا ہے؟ پیغمبر کی بعثت ایک احسان اور نعمت ہے ہمارے اوپر، نعمت عظمیٰ ہے نا. میں کل سے آپ کی خدمت میں تیسری مجلس ہے یہ جو فضائل پیغمبر بیان کر رہا ہوں. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی شیعہ ذاکر آئے اور فضائل پیغمبر بیان کرے. جو ہے نا، ہمارے فضائل مولا علی بیان ہوتے اور ہونا بھی چاہیے، ممبر سے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے جب موقع آئے تو فضائل پیغمبر بھی بیان ہو ہمارے ہاں. توجہ ہے نا. تو تیسری کیا ہے؟ دوسری چیز کیا تھی کہ آپ کی نبوت اور رسالت محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. ٹھیک ہے، یونیورسل ہے آپ کی نبوت، آپ کا پیغام یونیورسل ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ مکہ شہر جو ہے ہمارے درمیان کتنا عظیم ہے. مکہ کی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان مکے کی عظمت مانتا ہے نہیں مانتا؟ ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے، خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حج پر جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، تمام ارکان بجا لائیں، تلبیہ کریں. مکہ کی اپنی ایک عظمت ہے. یا اتنی بڑی عظمت مکہ کی ہے کہ خود اللہ نے سورہ توبہ میں اعلان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ ایمان لانے والوں یہ مشرک جو ہے نجس ہیں. دیکھو اس سال کے بعد تم انہیں مکے شہر میں داخل ہونے نہ دینا. مکہ اتنا باعظمت ہے کہ اس مکے شہر میں سوائے مسلمان کے دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا اٹل حکم اور فیصلہ ہے. توجہ ہے نا. یہ عظمت ہے مکے کی کہ وہاں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو توحید کا پرستار ہو. بہت توجہ ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہو وہی مکے میں داخل ہو سکتا ہے. اتنی عظمت کے باوجود اللہ نے کہا اس مکے کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ توحید والے داخل ہوتے ہیں، بلکہ کہا ہے محمد اس مکے کی عظمت اس لیے ہے لأقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس کی عظمتوں کی قسم ہے. یہ باعظمت کیوں ہے؟ انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ ہے میرے نبی آپ اس شہر میں رہتے ہیں. آپ معلوم مکے کی عظمت اس لیے ہے کہ محمد یہاں رہتے ہیں. محمد کے رہنے کی وجہ سے، یا میں اپنے اردو زبان میں جملہ کہوں، محمد کی جوتیاں مکے کی گلیوں کو رونگتی ہیں تو وہ مکے کو عظمت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے نا دان محترم. تو جیسے مکے کو محمد کی وجہ سے عظمت حاصل ہے، اسی لیے کعبہ و قوسین ادنیٰ کو بھی محمد کی وجہ سے عظمت حاصل ہے. اچھا صاحب، بات یہیں تک ہوتی تو ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تھی، مگر ذرا سا رکیے، کیا پتا کیا معاملہ ہے. ہر جگہ محمد کے ساتھ علی جڑے ہوئے ہیں. تو جو ہے نا، آپ ایسے سنیں گے اسی آیت میں دیکھیے، وہ بات کی آیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم جو اس شہر کے اندر رہتے ہیں.
اللہ اکبر. یعنی عظمت اور بڑھ گئی. محمد نے مکے کو عظمت دی رہ کر کے. پھر اللہ کہہ رہے باپ اور بیٹا بھی یہی رہتے ہیں. اچھا مکے میں دو باپ بیٹے نظر آئے, ایک ابو سفیان اور اس کا بیٹا, ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا. بات آپ تک پہنچنا چاہیے دوستو. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مسلمان کہتا ہے سب سے بڑا مسلمان ابو سفیان ہے. میں نے کہا ذرا کتاب ابو سفیان کھولو, نظر کیا آتا ہے. مکے میں پیغمبر کو پریشان کرنا, لڑائیاں لڑنا, سازشیں کرنا, پیغمبر کو اذیت پہنچانا, یہ کتاب ابو سفیان ہے جو سب سے بڑا مسلمان ہے. ایک طرف ابو طالب ہے. ہم نے کتاب ابو طالب کو کھولا تو کیا دیکھا, ہر جگہ پیغمبر کی مدد ہے, ہر جگہ پیغمبر سے ہمدردی ہے. شاب ابو طالب نے اپنی آغوش میں پالنا ہے, پیغمبر کو اپنے آغوش میں پالنا ہے, پیغمبر کے ساتھ ہمدردی ہے. یہ کتاب ابو طالب ہے. مگر مسلمان نے لکھا سب سے بڑا کافر ابو طالب ہے, سب سے بڑا مسلمان ابو سفیان ہے. ہم نے مان لیا. مسلمانوں قیامت کے دن ہم دعا کریں گے جہاں ابو طالب جائے وہاں ہمیں بھیج دینا, جہاں ابو سفیان جائے وہاں انہیں بھیج دینا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو جو ہے نا غالب محترم, یہ ہے عظمت پیغمبر کہ نبی کریم کی ذات مبارک نے مکے کو اہمیت بخشی ہے. تم کیا سمجھو گے نبی کیا ہے؟ تم نے تو نبی کی منزلت کو, نبی کے مرتبے کو گھٹایا اس لیے ہے تاکہ اپنے والوں کی عظمت کو بڑھا سکو, جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے, جھوٹی روایتوں کے ذریعے سے, ابو ہریرہ جیسے جھوٹے لوگوں کی روایتوں کے ذریعے سے. اس لیے تم نے نبی کی عظمتوں کو گھٹایا ہے. ہم سے پوچھو نبی کی عظمتیں کیا ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا ہے میرے نبی آپ کو ہم نے بلند ترین مرتبہ عطا کیا, آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. پڑھو آیت. اللہ کہہ رہا ہے سورہ انشراح, یا ہماری زبان میں جسے سورہ علم نشرح کہتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ علم نشرح لک صدرک. اے میرے نبی آپ کے سینے کو میں نے کشادہ نہیں کیا, آپ کے سینے کو کشادہ کیا نا, وسیع کیا نا. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک, بیچ کی آیتیں چھوڑ دی میں نے. ورفعنا لک ذکرک, اے میرے نبی ہم نے آپ کو بڑی بلندی عطا کر دی ہے, آپ کو رفعت عطا کر دی ہے, آپ کو بلندی عطا کر دی ہے. اگر مسلمانوں کو بلندی نہ سمجھ میں آئے تو شب معراج کی داستان پڑھ لینا. سوائے محمد قاب قوسین ادنیٰ کی منزل تک کوئی نہیں پہنچا. ہاں اگر کوئی محمد سے پہلے پہنچا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو جو ہے نا یہ بات فیکٹ ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے جو پیغمبر پہ پہلے نازل ہوئی, پھر کربلا کے حوالے سے بھی پڑھی جاتی ہے, جو امام حسین پر نازل ہوئی. کیا کہا تھا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی جانب, تجھ سے تیرا رب راضی ہے, تو اپنے رب سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہی ہے نا, میرے بندوں میں شامل ہو جا, جنت میں آ جا. ٹھیک. دیکھیں میں کسی کو راضی کروں یا مجھ کوئی کہے کہ بھائی آپ جو ہے مولانا کو راضی کیجئے, آپ سے ناراض ہے مولانا, یا یہ کہ مولانا کی جلب رضایت کیجئے آپ, ایک الگ بات ہے. لیکن مولانا کسی کو راضی کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو ہے نا عام طور پر ہمارے یہاں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اللہ کو راضی کرو, کرنا بھی چاہیے. رضایت پروردگار ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. تو جو ہے نا خدا ہم سے راضی رہے, اللہ کرے ہمارے اعمال سے راضی رہے, ہے نا. اگر برے اعمال ہوں تو اللہ بخش دے ان اعمال کو, اور نیک اعمال کی توفیق دے. اللہ کی رضایت حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے. بہت توجہ رہے. اب ذرا اندازہ کریں, تمام بندوں کی معراج یہ ہے کہ وہ سری الرضا کو رضا کرے, راضی کرے, اس کی رضایت حاصل کرے. اور اللہ جس کے بارے میں کہے کہ اے محمد تو مجھ سے راضی ہو جا, نہیں پہنچی بات آپ تک. ساری دنیا جس کو راضی کرے وہ ہے خدا, اور خدا جس سے اپنی رضایت کا اقرار لے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سنیے ہم سے فضائل محمد کیا ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد
آپ کو اللہ ان قریب ایسا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو خوش کرنا اور ہے اور اللہ کا کسی کو خوش کرنا اور ہے۔ اس آیت کے ذیل میں سید ہاشم بہرانی نے لکھا، جب اللہ نے کہا کہ اللہ دے گا تم کو ان قریب، نیچے ضمن میں روایتوں کے ضمن میں لکھتے اللہ نے جیسے ہی 13 رجب کو علی دیا، پیغمبر خوش ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی اسی لیے کہا تھا ان قریب اللہ وہ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ اب ذرا میں 3 آیتیں پیش کروں گا پیغمبر کے کردار کے حوالے سے، توجہ کیجئے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے نبیوں کے حوالے سے، چاہے وہ حضرت آدم ہو چاہے وہ خاتم النبیین ہو، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ معصوم ہوتے ہیں، ہے نا، ان کی عصمت پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی نبی کے عصمت پر انگلی اٹھائی ذرہ برابر تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ 1,24,000 نبیوں کی عصمت پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اچھا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں حضرت آدم سے خطا ہوئی، اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس گندم کے پاس نہ جانا، حضرت آدم چلے گئے کھا بھی لیا، تو اللہ نے کہا کہ اب تم جنت میں رہنے لائق نہیں ہو، زمین پہ آؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم کو اللہ نے زمین کے لیے ہی بنایا تھا، آگے زمین پر، مگر حضرت آدم نے اسے کھا کر کے اللہ کی خطا و نافرمانی نہیں کی، بلکہ ائمہ فرماتے ترک اولا ہوا، بہتر تھا کہ نہ کرتے مگر حضرت آدم نے کر دیا۔ تو جو ہے نا کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ہم عصا کے معنی جو قرآن میں آیا ہے گناہ لے لیں، عصیان لے لیں، خطا لے لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضرت آدم کو معصوم نہیں مانتے، اور اگر ہم حضرت آدم کو معصوم نہیں مانتے تو ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ واجب ہے عصمت کا ماننا۔ تو جب حضرت آدم اور 1,23,999 انبیاء کا یہ حال ہے تو خاتم النبیین کی عصمت کا کیا عالم ہوگا ہے؟ اب آئیے قرآن سے پوچھیں، قرآن نے کہا کہ نبی کی گفتار کے ہم ضامن، نبی کے رفتار کے ہم ضامن، نبی کے کردار کے ہم ضامن۔ اللہ اکبر، میں کاش پہنچا لے جاؤں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اس کی ضمانت خدا کی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، زبان پیغمبر ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کیا کہا اللہ نے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے میرے نبی جو لوگ قرآن میں شک کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ حکیم و علیم کی جانب سے نازل ہو رہا ہے، زبان آپ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ عزیزان گرامی یہ بھی ایک مرحلہ ہے نا، اللہ اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایرے غیر نتھو خیرے کا سہارا نہیں لیتا، اسے محمد جیسی پاکیزہ زبان چاہیے، کاش پہنچا لے جاؤں، محمد جیسی پاکیزہ طاہر زبان چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں پر کلام الہی اثر کرتا چلا جائے اور صحیح طریقے سے کلام الہی پہنچے۔ یہ ضمانت اللہ نے لی کہ دیکھو محمد جو کہہ رہے ہیں یہ محمد کا نہیں ہمارا کلام ہے، یہ ضمانت ہماری ہے۔ قرآن میں لیا کہ وہی جو نازل ہو رہی ہے، جو پیغمبر کو وہی حاصل ہو رہی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ یعنی عصمت حصول وحی میں اللہ نے اعلان کیا کہ معصوم ہے پیغمبر وحی کے حاصل کرنے میں۔ اب اس کے آگے بڑھے، وحی کے حاصل کرنے میں پیغمبر معصوم ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ صرف عصمت کے حاصل کرنے میں، وحی کے حاصل کرنے میں پیغمبر معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ کرنے میں بھی پیغمبر معصوم ہے، خطا نہیں ہو سکتی پیغمبر سے۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی سے کبھی کبھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے بڑے بھائیوں کی طرح سے کہ نبی سے کبھی کبھی بھول چوک ہو سکتی ہے تو نہ قرآن معتبر رہ جائے گا نہ کوئی اور چیز معتبر رہ جائے گی۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہمارا نبی وہ ہے جس سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، اور نبیوں سے تو ترک اولا ہوتا ہے نا، ہمارے نبی سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا نبی تاہا ہے،
یاسین ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تمغہ لیے ہوئے ہے. آپ کیا بات کریں گے رسول کے اوپر؟ آپ جانتے ہی نہیں کہ رسول کیا ہیں. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا، پہلی منزل کیا تھی؟ کہ وحی لینے میں معصوم، وحی کو محفوظ کرنے میں، سیکیور کرنے میں معصوم. اللہ نے کیا کہا؟ سنقرئک فلا تنسا. آیت پڑھتے ہیں نا ہم لوگ سورہ اعلیٰ کی 6 نمبر آیت ہے. سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. پھر اللہ نے کیا کہا؟ سنقرئک فلا تنسا. اے میرے نبی، ہم آپ کو قرآن دیں گے، ہم آپ کو تعلیمات دیں گے جو آپ کبھی بھلا نہیں سکیں گے. بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھول چوک ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ہم سے کسی نے کوئی جملہ کہا تو ہم بھول چوک سے جب نقل کرتے تو بدل دیتے ہیں. مگر آج کل تو بڑا برا ہو رہا ہے بھائی، سوشل میڈیا کا بھلا کرے اللہ. کہنے والا کہتا کچھ ہے، اس کو بنا کے کچھ اور پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اسی کو سچ سمجھ لیتے ہیں. نہیں پہنچ رہی بات؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہے نا؟ برا ہو، سوشل میڈیا سے بچیے. بہت بری چیز ہے، بہت اچھی بھی چیز ہے، بہت بری بھی چیز ہے. دودھاری تلوار ہے یہ. اچھائیوں کو لے لیجئے، برائیوں کو چھوڑ دیجئے. توجہ ہے نا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ کو دیا، آپ بھلا نہیں پائیں گے. کیا مطلب ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر سے کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، قرآن کہہ رہا پیغمبر بھول بھی نہیں سکتا. جیسا دیا گیا ہے ویسا ہی اس کے سینے میں رہے گا. جو الف لام دیا گیا، جو کہا یا عین صاد دیا گیا، وہی پیغمبر کے سینہ اقدس میں رہے گا. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یعنی پیغمبر وہی لینے میں بھی معصوم ہے، وہی کی حفاظت میں بھی معصوم ہے. اب تھوڑا سا آگے بنا، آخری منزل ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہی پہنچانے میں بھی پیغمبر معصوم ہے. لیا، محفوظ کیا، محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا. ہم اور آپ جملے بدل سکتے ہیں، لفظیں بدل سکتے ہیں، ورڈز میں تبدیلی آ سکتی ہے، حرف میں تبدیلی آ سکتی ہے. ہمارا مزاج ہے نا، اس لیے کہ بھول چک ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اللہ نے کہا میرا نبی ان سب چیزوں سے مبرہ ہے. جیسا لیتا ہے ویسے ہی سینے میں رکھتا ہے، ویسا ہی پہنچاتا ہے. تو جو ہمارے یہاں کیا کہا اللہ نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کلام ہی نہیں کرتا مگر وہی کہتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوئی ہے. اللہ نے نبی کی گفتار کی بھی ضمانت لے لی، نبی کے کردار کی بھی ضمانت لے لی، نبی کے تمام افکار و خیالات کی بھی ضمانت لے لی، نبی کے قلب مبارک کی بھی ضمانت لے لی کہ یہاں صرف اور صرف فائدہ ہے اور یہاں جو چیز پہنچائی جا رہی ہے وہ امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچائی جائے گی. یہ کمال نہیں ہے کہ نبی نے احادیث بھی ارشاد فرمائی ہے مگر اتنی خوبصورتی رکھی میرے نبی نے کہ حدیث کو قرآن میں نہیں ملنے دیا، قرآن کو حدیث میں نہیں ملنے دیا. تو جو ہمارے آپ غور کیجئے، احادیث کے مجموعے میں کہیں اگر کوئی قرآن کی آیت آتی ہے تو چمک کر بتا دیتی ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بقیہ حصہ حدیث کا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، آپ کیا سمجھیں گے محمد کیا ہے، محمد کا مرتبہ کیا ہے، محمد کا درجہ کیا؟ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ اپنے والوں کو بڑھانے کے لیے آپ نے خود نبی کو گھٹا دیا ہے. آپ کا نبی دیوار کے پیچھے کی چیزیں نہیں جانتا. ہمارا نبی علم غیب رکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. تو جو ہے نا، آپ کا نبی کبھی کبھی خطا کر جاتا ہے، ہمارا نبی معصوم عن الخطأ والنسیان ہوا کرتا ہے. آپ ہمیں نبوت کا پاٹھ نہ پڑھائیں کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، نبی کو گھٹا دیتے ہیں. ہمارا علی جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا نبی شروع ہوتا ہے. آپ ہمیں مت سمجھائیے، آپ ہم سے سمجھیے نبی کیا ہے، آپ ہم سے سمجھیے خاتم النبیین کی ذات والا صفات کیا ہے. عزیزو، آج اسی نبی کے غم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. میں بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. آج ہم ماتم کرنے آئے ہیں نبی کریم کا ماتم، اور کیوں نہ کریں. مدینہ ہے، نبی کریم کا جسم مبارک ہے، علی مرتضیٰ ہیں، گنتی کے چند صحابی ہیں، وہ صحابی جو علی والے صحابی ہیں. باقی تو سب سقیفہ میں ہیں نا، میٹنگ کر رہے ہیں. انہیں خلافت کی میٹنگ سے فرصت ہی نہیں کہ وہ آئیں اور نبی کے جنازے کو دفن کریں.
3 دن تک میرے مولا انتظار کرتے رہے کہ اب مسلمان آئے گا، شان سے جنازہ اٹھے گا اور اسے دفن کیا جائے گا، مگر کسی کو فکر نہیں ہے۔ میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو فلا 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 کو بہت بڑھاتے ہیں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی سے ان کی رشتہ داری نہیں تھی؟ کم سے کم 2 لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیٹیاں دی تھیں، جن کی بیٹیاں بیوہ ہوئی تھیں۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو کم سے کم آ کر پرسا دیتے کہ تم بیوہ ہو گئی ہو، مگر اس کی بھی پرواہ انہیں نہیں تھی، اس لیے کہ دل میں اسلام تھا ہی نہیں، دل میں تو دھوکہ دڑی تھی، فریب تھا، مکر تھا، اسی لیے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، ہاں ایک بیٹی ضرور تھی پیغمبر کی جو مدینے میں رو رہی تھی، بابا کا فریاد کر رہی تھی، مرثیہ پڑھ رہی تھی، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، صبت علیہ مصرن لیالی، اے بابا تیری چہتی زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دل کے اجالوں پر وہ مصیبتیں پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کی حکومت ہے، جہاں پیغمبر کی نبوت ہے، اس مدینے میں زہرا کو رونے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ آ کر علی سے شکایت کی جاتی ہے، علی زہرا سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ علی نے بقیہ میں جا کر کے بیت الحزن بنایا ہے، رونے کا گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا رونے سے روکتی ہے، آؤ دیکھو علی خود اپنے ہاتھوں سے رونے والا گھر بنا رہے ہیں، زہرا کے لیے بنا رہے۔ اے زہرا جب آپ کا دل چاہے یہاں آ کر رو لیا کیجئے۔ بقیہ میں زہرا ہے، ویرانی ہے، قبرستان ہے، زہرا کی صدائیں گونج رہی ہے، زہرا رو رہی ہے، صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ بشرن لیالی۔ اے بابا تیرے بعد زہرا اکیلی ہو گئی، اے بابا تیرے بعد زہرا کی پسلیاں توڑی گئی، اے بابا ارے تیرے بعد زہرا کا گھر جلایا گیا، اے بابا تیرے بعد محسن مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، آپ اپنا رونا نہ روکیے گا، یہ ہمیں عزا کے آخری دن ہے۔ آپ کو پتا ہے نا رسالت کی وفا شہادت کے 3 دن بعد زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ 1 ربیع اول وہ تاریخ ہے، عالم اسلام جا کر حساب کر لے، 1 ربیع اول وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت محسن شہید کیے گئے ہیں۔ وہ بچہ مارا گیا جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا بغض و حسد علی اور اولاد علی سے دلوں میں بھرا گیا تھا، کیسا کینہ تھا، کیسی سازشیں تھی، اس بچے پہ بھی رحم نہ کیا گیا جو ابھی ماں کے شکم میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ روایت بہت رو رہے ماشاءاللہ، یہ رونا بند نہ کیجئے، ایام عزا کے آخری دن ہے، چند مجلسیں خوب رو لیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھٹے امام سے پوچھا گیا، اے مولا ذرا یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر مسند انصاف و عدالت پر بیٹھے ہوں گے اور اہل محشر میں آواز گونجے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ میں یہ روایت جب پڑھ رہا تھا دل تڑپ گیا، ہائے محشر میں زہرا کا یہ اہتمام، اے نبی آؤ دیکھو مدینے میں، ارے صاحب خلافت بیٹھا ہوا ہے، مجمع بیٹھا ہے، زہرا کھڑی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت رہا تو۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا ہم نے سنا زہرا جب آئیں گی تو آ کر کہیں گی، اے رسول اللہ مجھے اصغر کا انصاف چاہیے، اسے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے، بأی ذنب قتلت، کس جرم میں اسے قتل کیا گیا ہے؟ تو میرے مولا کہتے صرف زہرا نہ ہوں گی، ہماری جدہ خدیجہ بھی ہوں گی، زہرا اصغر کا انصاف مانگے گی۔ ارے خدیجہ آگے بڑھ کر کہیں گی، یا نبی اللہ زہرا کو اصغر کا انصاف چاہیے، مجھے محسن کا انصاف چاہیے جو ابھی شکم میں تھا، مار دیا گیا۔ ماتم رسول، ماتم زہرا۔ آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت
محمد کا اٹھاؤ لوگو، کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کون احسان بھولاؤ لوگو، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، دشمن ہوا ہے سارا، دشمن ہوا ہے سارا زمانہ تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا 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 تمہارے بعد، دشمن ہوا ہے سارا، دشمن ہوا ہے سارا زمانہ تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ تمہارے بعد، پلکوں سے چھو کے خاک تیری پاک قبر کی آواز دور رہی ہے یہ بیٹی گھڑی گھڑی، ویراں ہوا ہے شہر، ویراں ہوا ہے شہر مدینہ تمہارے بعد، کیسے حیدر کے حق میں کوئی زباں بھی نہیں کھلی، شیر خدا کو بابا جواب سلام بھی دیتے نہیں ہیں اہل، دیتے نہیں ہیں اہل سقیفہ تمہارے بات، کیسے
بدلے مزاج بدلا زمانے نے طور ہے، مسند پہ تیری قبر میں، مسند پہ تیری قبضہ تو منبر پہ شور ہے، امت میں ہو رہا ہے، امت میں ہو رہا ہے یوں جھگڑا تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا ہے، کیسے جیے گی فاطمہ تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے حیدر سے آ کے اہل مدینہ گلا کریں، روئے بطول دل میں یا شب میں بکا کریں، پہرے پہ تجھ پہ روتی ہے، پہرے میں تجھ پہ روتی ہے زہرا تمہارے بعد، کیسے جیے فاطمہ تمہارے بعد، کیسے پہلو میں زخم بالوں میں غربت کی چاندنی، دیوار تھام تھام کے چلتی ہے لاڈلی، کچھ دن میں ہو گئی ہے، کچھ دل میں ہو گئی ہے ضعیفہ تمہاری بات، کیسے جیے گی بابا تمہاری بات، کیسے جیے بابا تمہاری بات، کیسے جیے فاطمہ، پہلو میں زخم بالوں میں غربت کی چاندنی، دیوار تھام تھام کے چلتی ہے لاڈلی، کچھ دن میں ہو گئی ہے، کچھ دل میں ہو گئی ہے ضعیفہ تمہاری بات، کیسے فاطمہ، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بات، حیدر کے حق میں کوئی زباں بھی نہیں کھلی، شیر خدا کو بابا جواب سلام بھی دیتے نہیں ہیں اہل، دیتے نہیں ہیں اہل ثقیفہ تمہاری بات، کیسے جیے گی فاطمہ، کیسے جیے گی فاطمہ، کیسے جیے گی فاطمہ، عمار مضطرب ہیں تو سلمان خستہ حال، لگ کر چچا بلال کے سینے سے میرا لال، عمار مضطرب ہیں تو سلمان خستہ حال، لگ کر چچا بلال کے سینے سے میرا لال، بابا حسین پھوٹ کے، بابا حسین پھوٹ کے رویا تمہارے بات، کیسے یہ فاطمہ
تمہارے بعد کیسے بات کیسے پلکوں سے چھو کے خاک تیری پاک قبر کی آواز دے رہی ہے یہ بیٹی گھڑی گھڑی پیرا ہوا ہے شہر ویران ہوا ہے شہر مدینہ تمہارے بعد کیسے جیے گی فاطمہ تمہارے بعد کیسے جیے فاطمہ بابا تمہارے بعد کیسے جیے گی فاطمہ تمہارے بعد روشن جبی کے سجد سے محروم ہو گئی آباد تیرے قدموں کے دم سے زمین تھی دم سے زمین تھی رحمت کا سر سے اٹھ گیا رحمت کا سر سے اٹھ گیا سایہ تمہارے بعد کیسے جیے گی فاطمہ الفاتحہ. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عظم الله لك الأجر بأخيك رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عظم الله لك الأجر بوالدك رسول الله. السلام على الحسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ولديك العليين الشهيدين. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك العقيلة زينب وعلى الشهداء بين يديك
جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا غريب الغرباء، ثامن الأئمة النجباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعي وشفيع والدي في يوم الجزاء. والسلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.